دوسری تبدیلی یہ ہوئی کہ نماز کے لیے ایک دوسرے کو پکارتا تھا اور جمع ہو جاتے تھے، لیکن اس سے سب آخر کیا ہو گئے؟ عاجز ہو گئے۔ اور پھر ایک انصاری حضرت عبداللہ بن زید بن عبدربہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص سبز رنگ کا حلہ پہنے ہوئے ہے اور وہ قبلے کی طرف متوجہ ہو کر کہہ رہا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد لا الہ الا اللہ۔ دوبارہ عرض کی، یوں ہی اذان پوری کی، پھر تھوڑی دیر کے بعد اس نے تکبیر کہی جس میں قد قامت الصلاۃ بھی 2 مرتبہ کہا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اذان سکھاؤ کہ وہ اذان کہیں۔ چنانچہ سب سے پہلے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان کہی۔ دوسری روایت میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی آ کر اپنا یہی خواب بیان کیا تھا، لیکن ان سے پہلے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ آ چکے تھے۔ تیسری تبدیلی یہ ہوئی کہ پہلے یہ دستور تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، کوئی آیا، کچھ رکعتیں ہو چکی ہیں تو وہ کسی سے دریافت کرتا کہ کتنی رکعتیں ہو چکی ہیں، جو وہ جواب دیتا تو وہ اتنی رکعتیں پڑھ لیں اور وہ اتنی رکعتیں ادا کرتا ہے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل جاتا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ آئے اور کہنے لگے، میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس حال میں بھی پاؤں گا اسی میں مل جاؤں گا، اور جو نماز چھوٹ گئی ہے میں اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام پھیرنے کے بعد ادا کر لوں گا۔ چنانچہ انہوں نے یہی کیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلام پھیرنے کے بعد انہوں نے اپنی گئی ہوئی رکعتیں ادا کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھ کر فرمایا کہ حضرت معاذ نے تمہارے لیے اچھا طریقہ نکالا ہے، تم بھی اب یوں ہی کیا کرو۔ یہ تو 3 تبدیلیاں ہو گئیں نماز کی۔ اب روزوں کی جو تبدیلیاں ہیں وہ یہ ہیں کہ اول جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں آئے تو ہر مہینے میں 3 روزے رکھتے تھے اور عاشورے کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ کتب علیکم الصیام نازل فرما کر رمضان کے روزے فرض کیے گئے۔ دوسری ابتدا یہ حکم تھا کہ جو چاہے روزہ رکھے، جو چاہے روزہ نہ رکھے اور وہ فدیہ دے دے۔ پھر اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، کہ تم میں سے جو شخص رمضان کے مہینے میں قیام کی حالت میں ہو وہ روزہ رکھا کرے۔ جو شخص مقیم ہو یا مسافر نہ ہو، تندرست ہو، بیمار نہ ہو، اس پر روزہ رکھنا ضروری ہو گیا۔ ہاں اگر وہ بیمار ہے اور مسافر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رخصت دی ہے کہ اگر وہ ایسا بوڑھا ہے یا ایسے روزے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اسے بھی رخصت دی گئی۔ تیسری حالت یہ ہے کہ کھانا پینا اور عورتوں کے پاس جانا سونے سے پہلے وہ جائز تھا، لیکن اس سے پہلے وہ اس کے لیے منع تھا۔ یعنی دیکھیں کہ دین میں وہ آسانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہے ہیں اگر روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو تو وہ اس وقت اسے عذر ہے، وہ بعد میں اس روزے کی وہ روزہ رکھ لے، قضا ادا کر لے، اور اگر چاہے تو وہ فدیہ دے دے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے سب سے افضل یہ ہے کہ تم روزہ رکھو۔